اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ حضرات محترم، دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان عزت کا طالب ہے، اسی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، اور ہر انسان کی عزت کا معیار اپنا ہے۔ کوئی عزت اسے تصور کرتا ہے کہ اس کا کاروباری سیٹ اپ بہت وسیع ہو جائے، کوئی اس لیے اس بات کو عزت سمجھتا ہے کہ اسے کوئی بڑا منصب مل جائے، یا وہ سیاست کے اندر بڑا نمایاں مقام حاصل کر لے۔ لیکن حقیقی باعزت وہ ہے جسے اللہ صاحب عزت سمجھے۔ میں نے جو آیت کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا پڑھا ہے، یہ سورۃ مجادلہ ہے، 28واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ کنہیں بلند کرتا ہے، کنہیں عزت دیتا ہے؟ آمنوا منکم، جو انسانوں میں سے ایمان والے ہیں۔ ہم سب کا دعویٰ ایمان کا ہے، اور اس ایمان کا احسان بھی بڑا دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، ایمان ہے کیا؟ سورۃ حجرات ہے، 26واں پارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اعراب گاؤں کے لوگ آئے۔ بھائیان مکھی بڑی ہے، تھوڑی مہربانی۔ اعراب کے لوگ آئے، مسلمان ہوئے تو فوراً نعرہ لگانے لگے، قالت الاعراب آمنا۔ اللہ نے کہا اعراب کے لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لن تؤمنوا، اللہ نے کہا نہیں، ابھی ایمان نہیں لائے۔ ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے، ایمان کب آئے گا؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب یہ تمہارے دل میں داخل ہو جائے گا۔ دل میں جو چیز داخل ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، ایک تو اس سے محبت ہوتی ہے، ایک وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بھائی جان تشریف رکھیں۔ اور جو دل سے اٹھتی ہے اس چیز کی ہی قیمت ہوتی ہے، انسان اسی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے۔ ایمان اس وقت قابل قبول ہے جب یہ دل کے اندر آ جائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب کیسے پتا چلے گا کہ ایمان دل میں آ گیا؟ اس وقت وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اس وقت ایمان انسان کا قابل قبول ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہمیشہ اپنے آپ کو کمر بستہ کر لے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایماندار وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اس میں کبھی کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں، یہ ابھی نہیں پھر کر لیں گے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، وہ مرد ہے یا عورت ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب اللہ یا اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ نہیں ابھی نہیں پھر صحیح، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک ھم الصادقون، اپنا مال اپنی جان سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پہ نچھاور کر دیں، یہ سچا ہے۔ لیکن جیسے ہم آج بہت دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر انہیں کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم،
اپنی دینداری کی خبر اللہ کو دیتے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. تمہیں پتہ نہیں زمین و آسمان کی ہر چیز کو اللہ جانتا ہے؟ کس بات کی خبر دے رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اور ہم عموماً جب بھی خدا نخواستہ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اپنے ایمان کا احسان جتلاتے ہیں. دیکھیں جی ہم مسلمان، ہم ایماندار، ہمارے ساتھ یہ کیا. اس کائنات میں سب سے زیادہ تکلیفیں جس نے اٹھائی تھی ان کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا آپ رہے. ساری باتوں کو چھوڑ دے. مجھے بتائیں اگر کسی شخص کو اللہ صاحب اولاد بنائے اور اس کی اولاد میں سے کسی ایک کو لے جائے تو ساری عمر اس کا کرب نہیں ختم ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے 4 بیٹیاں دی تھی. 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کی. سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی آزمائش تھی کہ آپ نے بھی اللہ کو کہا کہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، لیکن ہم فوراً کہہ دیتے ہیں اللہ میرے ساتھ، ہمارے ساتھ یہ ہونا تھا. یمنون علیک ان اسلموا. اپنے ایمان اپنے اسلام کا احسان دیتے ہو. قل لا تمنوا علی اسلامکم. اپنے اسلام کا احسان مت دو ولکن اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. بلکہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق بخشی ہے. تو یہ بات پہلی ہر مسلمان کو، ہر ایماندار کو سمجھ لینی چاہیے کہ اگر میں آج مسلمان ہوں، اگر آج مجھے ایمان کی توفیق ملی ہے تو اللہ کا مجھ پہ احسان ہے. اور کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. زمین پہ رہنے والے کثیر جن اور انسان پیدا تو ہوئے ہیں لیکن کس لیے؟ جہنم کے لیے. نعوذ باللہ من ذلک. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. بہت سے جن اور انسان پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوئے. اللہ کیا قصور ہے ان کا؟ کیا کیا انہوں نے؟ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. میں دل دیا ہے سمجھتے ہی نہیں. دل ہر کے پاس ہے لیکن ہر کا دل سیدھا نہیں ہوتا. سیدھا دل اس کا ہے جو اللہ رب العزت کو پہچان کے اس کو ایمان لیتا ہے. جو اس سے ہٹ جاتا ہے وہ ٹیڑھے دل والا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا. میں نے دل دیا ہے سمجھتے ہی نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں دی ہیں کائنات میں اتنی اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں نہیں سمجھتے. کیا ہم روزانہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جنازے دفن کر کے نہیں آتے؟ کبھی سوچا ہے کن حالات میں وہ بسر کر رہے ہیں؟ قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں؟ پھر میں اپنے متعلق فکر کروں کہ مجھے بھی ایک دن اس طرح جانا ہے، لیکن میں سب کچھ دیکھتا ہوں مجھے کوئی احساس نہیں. بہت سی ایسے کرائسز، ایسی مصیبتیں، ایسی آفتیں مختلف خاندانوں پہ آتی ہوئی دیکھتا ہوں لیکن اپنے آپ کو بھولا ہوا ہوں. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان. بہت سی خبریں سنتا ہے لیکن کچھ نہیں اثر ہوتا. بہت سی نصیحت کی باتیں انسان سنتا ہے لیکن کہتا ہے ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اللہ کہتے ہیں جس کے اندر یہ تینوں صلاحیتیں نہیں ہیں تو یہ جانور ہے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. یہ جانور ہے. اب مجھے بتائے جانور بھی کو باعزت چاہیے؟ بل ہم ازل. اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں،
جانور بھی جو ذمہ داری اللہ نے اسے دی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ کتنے جاندار ہیں جو ساری زندگی صرف کھانے اور پینے پہ پوری مشقت کر کے ہماری باربرداری کرتے ہیں، ہمارے سامان کو ڈھوتے ہیں۔ کتنے جاندار ہیں جو ہماری سواری میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں۔ کتنے جاندار ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ذبح کروا کے ہماری غذا بنتے ہیں، وہ تو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، یہ انسان ان جانوروں سے بھی بدتر ہے جسے اپنی زندگی کا احساس ہی نہیں کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا مشاہدہ کریں کہ میں ایمان کی کس کیفیت میں ہوں، اپنے ایمان کی آبیاری کے لیے کوشش کریں۔ اور اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ آپ دیکھیں، ایک کاشتکار بیج بوتا ہے، آپ بھی اپنے گھروں میں پودے لگاتے ہیں، بیج بو کے اسے پانی دیتے ہیں، بار بار اس زمین کو نرم کرتے ہیں، انہوں کہتے ہیں گوڈی کر ڈالیں تاکہ یہ پودا باہر نکل آئے، یہ تناور بن جائے، اس پہ پھول لگیں، اس پہ پھل لگیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایمان کی کیفیت ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کے یہ بیج لگا دیا، اب اس کی آبیاری ضروری ہے، اس کے لیے پانی دینا، اس کی آبیاری کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمیں بہت گلہ ہے اپنی اولادوں پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، خامد کو بیوی پہ، بیوی کو خامد پہ، کہ میری مانتے نہیں ہیں۔ لیکن انسان کا یہ جسم تو اس کا ہے نا، اس پہ کوئی کہہ سکتا ہے یہ میری نہیں مانتا؟ ہم کم از کم اسے ہی ایسا بنا لیں کہ نظر آئے کہ یہ رسول اللہ کا امتی ہے، ہمارے چہرے سے ظاہر ہو، ہماری زبان اخلاق سے ظاہر ہو، ہمارے کردار سے ظاہر ہو۔ جب یہ ساری باتیں ہوں گی تو اب یہ دیکھیں، مجھے حکم یہ ملا ہے کہ وہی بلند جو شریعت کا پابند۔ شریعت کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج شریعت کے احکامات دیے، پھر لوگوں کو اس کا دائرہ بتا دیا۔ جب حجۃ الوداع کے یہ سب سے بڑا اجتماع تھا رسول اللہ کی زندگی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا اجتماع اس سے پہلے 23 سال کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ 9 ذی الحج عرفات کا دن ہے، رسول اللہ نے خطبہ دیا، اس وقت کے اعتبار سے 1 لاکھ سے زیادہ انسان کا مطلب آج کروڑوں انسان، یہ سب لوگ موجود تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لوگوں کو 53 قانون کے جو ہیں بنیادیں فراہم کی، ان میں ایک یہ تھی ترکت فیکم امرین، لوگوں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو اپنائے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ پھر وضاحت کی، وہ 2 کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم کا طریقہ ہے۔ اب ہمارے ایمان کا پودا پروان چڑھے گا ان دونوں چیزوں سے۔ اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم ذلت اور پستی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی کتاب سب سے پہلی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزتیں دے گا اور بہت سے لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کتاب ایک ہے، ذلیل کون ہوں گے، عزت کون پائیں گے؟ جو صرف اس قرآن کے حامل نہیں عامل ہوں گے
یعنی اس پہ عمل کرنے والے ہوں گے وہ تو عزت پا جائیں گے، اور جو اس قرآن کو اٹھانے والے تو ہوں گے عمل نہیں کریں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ قرآن نے کتنی چیزیں ہیں جن کا ہمیں حکم دیا، میں بھی اپنے دل سے پوچھوں ہم کر رہے ہیں؟ آپ بھی پوچھیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جن کا حکم قرآن دے رہا ہے؟ قرآن بہت سی چیزوں سے روک رہا ہے، کیا ہم ان باتوں سے رک رہے ہیں کہ صرف ہم دعوے دار ہیں کہ ہم صاحب قرآن ہیں؟ اب دیکھیں ہم سے پہلے ایک کتاب ملی تھی بنی اسرائیل کو، تورات۔ اللہ نے ان کے متعلق ایک بات بڑی سخت فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ، جو تورات کے حامل ہیں ان کی مثال یہ ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں یا گوبر، اسے کوئی پتہ نہیں میرے اوپر کیا ہے، اسی طرح ان کی مثال ہے۔ اب قرآن ہر گھر میں موجود ہو، ہر شخص کے پاس ہو، اور قرآن کے احکامات کا بھی حت المقدور پتہ ہو لیکن اس پہ عمل نہ ہو، تو پھر ہماری مثال کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ بدترین مثال اس قوم کی ہے جس کے پاس ہماری آیتیں تو آئیں لیکن اس نے جھٹلا دیا۔ آخری بات میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، کبھی کسی چور کو کسی نے باعزت نہیں کہا، چور کو صاحب کوئی نہیں کہتا، بددیانت کو کوئی صاحب نہیں کہتا، خائن آدمی کو کوئی صاحب نہیں کہتا، اسے باعزت نہیں کہتے، وہ زندہ ہو یا مر جائے ہمیشہ لوگ اس کی بد تعریفی کریں گے، گندے الفاظ سے یاد کریں گے۔ ایک امانت دار، یہ دین کا شعار ہے، اس کی ہر انسان تعریف کرے گا، اسے کہے گا واقعی اس بندے نے زندگی امانت داری کے ساتھ گزاری۔ ایک نمازی کی لوگ عزت کریں گے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی۔ ایک چور کا جنازہ جاتا ہو اور ایک نمازی کا جنازہ جاتا ہو، جانے والا ہر شخص دیکھ کے گیا بڑا چور سی بھائی، اور نمازی کے لیے کہیں گے کیا بات ہے جی، اس نے بڑی خوبصورت زندگی بسر کی، یہ ہمیشہ اللہ کے گھروں کی طرف جاتا آتا ہی نظر آتا تھا۔ کس کی عزت ہوئی؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ایک شخص لوگوں کا حق مارتا ہے، ایک لوگوں کو حق دیتا ہے، بتائیں کس کی عزت کریں گے؟ تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے جو اللہ کے حکم ہے اسی کے اندر عزت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وللہ، جب ایک منافق آدمی نے کہا تھا نا آج سب سے زیادہ عزت والے نے سب سے زیادہ ذلیل کو مدینے سے نکال دیا، نعوذ باللہ من ذالک، عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی، اس کا اپنا بیٹا اس نے گریبان پکڑ لیا، کہا تم کہو تم سب سے ذلیل ہو، رسول اللہ سب سے زیادہ باعزت ہے۔ تو اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن اتار کے کہہ دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو یا اللہ کے لیے ہے یا اس کے رسول کے لیے یا اہل ایمان کے لیے ہے۔ تو جب عزت ایمان کے اندر ہے تو کیوں نہ میں بھی اور آپ بھی اپنے دل میں ٹٹولیں کہ میں ایمان کی کس کیفیت میں ہوں، کیونکہ اللہ نے عزت جو ہے اہل ایمان کے لیے رکھی ہے، دنیا ہے یا آخرت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے آگ سے بچا لیا، جسے جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے۔ آپ اللہ سے التجائیں جو جہاں دوسری کرتے یہ بھی کرتے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا
وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ۔ اے میرے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دے، مجھے دنیا کی ذلت سے بھی بچانا اور آخرت کے عذابوں سے بھی بچانا۔ دنیا کی ذلت بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جسے آگ میں داخل کر دیا گیا وہ تو ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ تو اللہ اس رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں اپنے ایمان کی آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی اس منزل تک لے جائے جس ایمان کی وجہ سے اللہ اس انسان کو یا اس قوم کو دنیا اور آخرت کی عزت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر